حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی سادگی، حضور کی امانت داری، حضور کی تجارت کرنے کا انداز، حضور کی سچائی پسند آ گئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے نام نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمارے حضور کا پہلا نکاح کب ہوا؟ 25 سال کی عمر میں۔ حضور کنوارے تھے، خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی، ایک بار نہیں 2 بار بیوہ بن چکی تھی۔ کتنی بار؟ 2 بار، اور اس کو پہلے شوہر سے ایک لڑکا بھی تھا۔ ایسی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ حضور کی پہلی سنت، اپنے سے بڑی عمر والی سے اور بیووں سے نکاح کرنا نکاح کے معاملے میں حضور کی سب سے اہم سنت ہے۔ اور صرف نکاح کر کے ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ دوسرا نکاح کیا، 25 سال تک گزاری زندگی۔ کتنی؟ 25 سال تک حضرت خدیجہ کی زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے یہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہے۔ 25 سال تک زندگی گزاری۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا۔ خیر یہ تفسیر بہت لمبی چلی جائے گی، مجھے یہی بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور آپ سچائی پر چلتے رہے۔ چلتے 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 آپ کی زندگی 40 سال کی۔ اب آئیے وہ موضوع پر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اپنے رب کی اطاعت کرتے، غار حرا میں جاتے، بیٹھتے، سوتے، کھجور کی خوراک ہوتی، اور کھجور کے جو پیڑ ہے اس کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اس کا بچھایا ہوا ٹاٹ ہوتا، اسی پر اپنے رب کی عبادت کرتے۔ کیسی عبادت کرتے ہوں گے؟ جب تک نماز ہی فرض نہیں تھی، پھر یہ نبی کیسی عبادت کرتے تھے؟ نماز فرض نہیں تھی اس وقت۔ حضور نے اعلان نبوت کرنے کے بعد 12 سال کے بعد نماز فرض ہو گئی۔ حضور کی عمر 52 سال کی جب ہو گئی نا، تب نماز فرض ہو گئی معراج میں۔ پھر رسول کیا کر رہے تھے غار حرا میں جا کر؟ وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اعلان نبوت نہیں ہوا، پھر بھی نبی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ نبی جانے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ جانے کہ یہ میرا نبی ہے، دنیا والے کو خبر نہیں۔ 40 سال جب پورے ہوئے، 22 فروری 610 عیسوی تاریخ تک روایتوں میں آئی ہے، 22 فروری 610 عیسوی کہہ رہا ہوں، عیسوی ہجری نہیں، عیسوی، یہ عیسوی چل رہا 2030، وہ 610 عیسوی کی وہ شام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پہلا ہی اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا پہلا لفظ لے آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، پڑھو اقرا اقرا۔ دیکھیے یہ پہلا سورہ نازل ہوا قرآن میں، قرآن نازل ہوا سٹارٹ یہی سے اقرا، اور یہ سورہ ہے آخری پارے میں، لیکن نازل ہوا سب سے پہلے اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ دوبارہ حضرت جبرائیل نے پھر لیا، سینے سے لگایا، اقرا پڑھیے۔ اللہ کے حبیب نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، پھر حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان علمہ القلم۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تو 5 آیتیں پڑھ ڈالی۔ گویا اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے صرف اقرا سے نہیں پڑھنا، اقرا بسم الذی خلق، اس اللہ کے نام سے شروع، اس اللہ کے نام سے ابتدا کہ جس نے سب فائدہ فرمایا، خلق خلق یعنی فائدہ کرنے والا تمام کائنات کو۔ حضرت جبرائیل کے پہلی وہ آیت کریمہ لے آئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، 5 آیتیں آپ نے پڑھی، لیکن یہ وحی کا اتنا متاثر ہو گئے، اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر چلے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ دے سنایا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، اے میرے شوہر آپ غم نہ کیجئے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، اسی لیے آپ پر کلام نازل فرمایا۔ اب